یہ غزالی کا اس قسم کی توحید بیان کرنا اور صوفیاء کا کہ جی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آگ جلاتی ہے، اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلائے گی، بھلے آپ جلاتے رہیں۔ بھئی اللہ نے چاہا ہے کہ آگ جلائے گی، بس وہ چاہ لیا ہے۔ اب جب بھی کوئی آگ جلائے گا، خواہ مسلمان ہو کافر ہو، اس نے جلنا ہی جلنا ہے۔ حالانکہ صوفیاء کی یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ہم مرزے کی زبان سے ثابت کریں گے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ضد میں آ کر مرزے نے اس پر اعتراض کر دیا کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر چیز ہر وقت اپنا اثر دکھانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ پتہ نہیں اس جملے سے مرزے کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو آگ جلاتی ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ بس اللہ نے چاہ لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک دفعہ اللہ نے چاہ لیا تو اس کے بعد آگ ہر دفعہ خود ہی جلاتی ہے، ہر دفعہ اللہ کے اذن کی، اللہ کے حکم کی محتاج نہیں ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے، ہر وقت وہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو آگ جلاتی ہے ورنہ نہیں جلا سکتی۔ مثلا یوں کہنا کہ اللہ چاہتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے ورنہ سورج طلوع نہیں ہو سکتا، اب مرزے کے اصول کے مطابق تو یہ جملہ درست نہیں ہے۔ مرزا کہے گا بس اللہ نے چاہ لیا، سورج بس ایک طبیعت اس کی بنا دی تو اس لیے سورج طلوع ہو رہا ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ سورج ہر وقت طلوع ہونے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7424 سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے سجدے کی جو بھی کیفیت ہو اللہ بہتر جانتا ہے، تو پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے، پھر وہ طلوع ہوتا ہے۔ اور چونکہ سورج ہر وقت ہر لمحے کسی نہ کسی جگہ طلوع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی اجازت کا طالب ہوتا ہے، اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو پھر طلوع ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ سورج ہر وقت طلوع ہونے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے۔ یہی بات امام غزالی اور صوفیاء نے کی، لیکن مرزے کو اس پر تکلیف شروع ہو گئی اور اس پر اعتراض کر دیا۔ ایک اور مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بادل بارش برساتا ہے۔ اب یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو بادل بارش برساتا ہے، اللہ اگر نہ چاہے تو بادل بارش نہیں برسا سکتا، اسی بادل سے آگ بھی برس سکتی ہے۔ اب یہ جملہ بار بار کہنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن مرزا کی پہلی بات سن کر مرزا کے چاہنے والے یہاں بھی یہی کہیں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بس اللہ نے بادل کو اس طرح بنا دیا ہے کہ وہ بارش برساتا ہے۔ لیکن ہم مرزے کی زبان سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ تو پیغمبروں کا ایمان ہوتا ہے، یعنی اس طرح کا ذہن رکھنا، اس طرح کی سوچ رکھنا، یہ تو پیغمبرانہ ایمان ہے، اور یہ مرزے کی زبان سے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اور حیران کن بات ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ جب کبھی بادل نمودار ہوتے، آندھی چلتی، تو نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس متغیر ہو جاتا۔ تو میں رسول اللہ سے عرض کرتی کہ اللہ کے رسول، باقی لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ بارش آئے گی، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے تو کوئی معلوم نہیں کہ اس بادل میں سے بارش برسے گی یا آگ برسے گی۔ بڑی حیران کن بات ہے، فزیکل فینامنا آف نیچر تو یہی ہے کہ بارش برسے گی، لیکن پیغمبر کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ بارش اسی وقت برسے گی جب اللہ چاہے گا، ورنہ پانی والے بادل میں سے بھی آگ نکلے گی، جس طرح کہ قوم عاد کے لیے نکلی۔ پیغمبر کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ بارش اسی وقت برسے گی جب اللہ چاہے گا۔ پیغمبر کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ بارش اسی وقت برسے گی جب اللہ چاہے گا، ورنہ پانی والے بادل میں سے بھی آگ نکلے گی، جس طرح کہ قوم عاد کے لیے نکلی۔ مرزے کے پہلے والے اصول کے مطابق تو یہ بات غلط ہے، اور اس طرح کہنا درست نہیں ہے کہ بادل سے بارش تب برسے گی جب اللہ چاہے گا، کیونکہ مرزے کے اصول کے مطابق اللہ نے چاہ لیا ایک دفعہ کہ بادل سے بارش برسے گی۔ اب اگر مرزے کی پہلی بات کو صحیح مان لیا جائے تو پھر نعوذ باللہ یہ کہنا پڑے گا کہ پیغمبر کا ایمان بھی درست نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ اس لیے مرزے کو چاہیے کہ صوفیاء کی ضد میں آ کر مرزے نے جو پہلے والی بات کی تھی اور اصول کھڑا کیا تھا، مرزا اعلانیہ طور پر اس سے توبہ کرے، رجوع کرے، ورنہ دونوں باتوں میں سے ایک بات ہی صحیح ہے، دونوں باتیں تو صحیح نہیں ہو سکتی۔